یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کا مرکزی کردار خسرو پرویز ہو اور اسی نے خسرو جمشید کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کرنے کے علاوہ یہ رول بھی ادا کیا ہو۔ اس کے پاس یقیناً لندن کی شہریت ہوگی، چنانچہ ہم پاکستانی سفارتخانے سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے، لیکن برطانوی ہوم آفس شاید ان کا موجودہ پتہ بتا سکے، ورنہ یہ تو معلوم ہو ہی سکتا ہے کہ خسرو پرویز نام کے کسی مسافر نے PIA یا BAOC کے کسی طیارے سے سفر کیا ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے اصل نام سے سفر کیا ہوگا تو پاسپورٹ سے دوسری تفصیلات بھی حاصل ہو جائیں گی، ورنہ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لندن سے کراچی تک تو ہر ایئر لائن آتی ہے۔ آبادی اب حال رہ گئی تھی۔ میں اور محسن باتوں کے ساتھ یہ بھی دیکھتے جا رہے تھے کہ کون سی جگہ ہمارے مقصد کے لیے موزوں ہے۔ بہت سی کوٹھیوں میں زنگ آلود تالے پڑے ہوئے تھے، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کا محافظ بھی کوئی نہیں ہے۔ بہت سی کوٹھیاں زیر تعمیر تھی اور بہت سی نامکمل بھی رہ گئی تھی، مگر ان کے آس پاس آبادی تھی۔ بالآخر مجھے ایک 2 منزلہ عمارت کا ڈھانچہ نظر آیا۔ آثار بتاتے تھے کہ مدت سے اس میں ایک اینٹ کا اضافہ بھی نہیں ہوا۔ نیچے والی منزل تقریباً مکمل تھی، مگر رنگ و روغن سے آری دروازے اور بغیر شیشوں والی کھڑکیوں کے پٹ کھلے پڑے تھے۔ میں نے اندر گھوم پھر کے اور کوئی ہے کہ صدا لگا کے اطمینان کر لیا کہ اندر واقعی کسی فقیر کا ڈیرا بھی نہیں۔ ہم گاڑی کو اندر لے گئے اور ڈی سلوا کو گھسیٹ کر ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کھول کے سیدھا بٹھا دیا اور اس کے منہ میں سے رومال نکال دیا۔ وہ کچھ دیر لمبے سانس لیتا رہا اور ہمیں ہونہار نظروں سے گھورتا رہا۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں لائے ہو، اس نے عادتاً انگریزی میں کہا، تو جلد از جلد اپنا کام ختم کرو۔ میں نے اس کے ایک لات رسید کی اور وہ فرش پر گر گیا۔ یہاں بھی حکم چلاتا ہے ہم پر، حکم کے غلام؟ میں نے کہا، کیا اب بھی یہ بات سمجھانی ضروری ہے کہ مالک میں ہوں اور نوکر تم ہو؟ اس کے علاوہ ہم جلدی میں کوئی کام کرنے کے قائل نہیں مسٹر ڈی سلوا۔ محسن نے بالوں سے پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ ہم تمہیں ماریں گے بھی تو آہستہ آہستہ۔ میں نے اس کو دوسری لات ماری اور وہ پھر گر گیا۔ ابھی ہمیں تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور قبول کروانا ہے، حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کیے جانے والے اعتراف جرم کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ محسن نے اسے پھر بٹھا دیا۔ لیکن تم لاتوں کے بھوت ہو، تمہاری باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی ہم تمہاری زبان سے ان سب باتوں کی تصدیق چاہتے ہیں جو ہمیں معلوم ہو چکی ہیں۔ میں نے پھر اسے لات مار کر گرا دیا۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ میں نے لات مارتے وقت یہ خیال رکھا کہ سخت نہ پڑے، ورنہ پہلی دفعہ میں اس کے جبڑے اور دانت ٹوٹ جاتے، دوسری بار اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی اور تیسری لات سے وہ جہنم رسید بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ نیم بے ہوش تھا اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر فرش پر پڑا ہانپتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ ہاتھوں کے بل خود ہی اٹھ بیٹھا۔ ایک بار یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، رابعہ کے ساتھ بھی، میں نے کہا۔ تقدیر یاور تھی اور کچھ میں نے خداداد ذہانت سے بھی کام لیا، اس لیے میں زندہ رہا۔ آج میں تمہیں اپنی قسمت آزمانے کا موقع فراہم کر دوں گا۔ تم خود کو بہت ذہین بھی سمجھتے ہو، ہم دیکھیں گے کہ تم زندہ بچ کے کیسے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہو۔ حالات بالکل وہی ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ چیخنے چلانے سے تمہارا گلا بیٹھ جائے گا، لیکن تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور ہم بہت دور ہوں گے۔ بچ نکلے تب بھی ہم پر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکو گے۔ محسن اتنی دیر میں سوٹ کیس لے آیا تھا۔ میرے کندھے پر چڑھ کے اس نے 12 فٹ اونچی چھت کے وسط میں لگے ہوئے لوہے کے ہک کو پکڑ لیا جو پنکھا لٹکانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ہینڈل میں بندھی ہوئی پتلی سی نائلون کی ڈور کو ہک میں سے گزار کے وہ نیچے اتر آیا۔ رسی کافی لمبی تھی، اس کے دوسرے کنارے کو تھام کر اس نے ایک بار پھر مجھے سیڑھی کے طور پر استعمال کیا اور رسی کو روشن دان میں سے باہر پھینک دیا۔ ڈی سلوا اس تمام کارروائی کو دہشت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ محسن نے مجھے بتایا کہ اس ڈوری کے ساتھ ساتھ تانبے کا باریک سا تار بھی لپٹا ہے جو ایریل کا کام کرے گا اور آواز کی لہروں کو تقریباً 100 گز نصف قطر کے دائرے میں نشر کرنے اور ریسیو کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ریڈیو ٹرانسمیٹر اب کمرے کے فرش پر ہک کے بالکل نیچے رکھا ہوا تھا، لیکن روشن دان سے گزر کر باہر جانے والی رسی کو کھینچا جاتا تو وہ چھت سے جا لگتا۔ لیکن ابھی محسن کو اس میں کچھ کام کرنا تھا جس میں میری موجودگی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وہ سوٹ کیس میں سے اپنے لیے سینڈوچ اور گرم چائے سے بھرا ہوا تھرماس بھی لے کر آیا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے اجازت دی کہ میں اطمینان سے اپنا کام کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے 2-3 گھنٹے لگ جائیں۔ میں نے روانگی سے پہلے کہا، یا اس سے بھی زیادہ۔ میری طرف سے بے فکر رہنا، لیکن اس کی طرف سے غافل مت ہونا۔ میں نے ڈی سلوا کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ پھر کمر کے پیچھے کر کے باندھ دیے۔ اگر اس نے گڑبڑ کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ محسن نے ریڈیو کا پچھلا حصہ کھولتے ہوئے کہا اور ڈی سلوا کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ مار دینا،
میں نے بھی اسی بے نیازی سے کہا۔ گولی کی آواز سننے والا کون ہے؟ لاش کہاں دفن کریں گے؟ محسن بولا۔ کسی کھنڈر میں؟ ہاں، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جواب دیا۔ یہاں ابھی فرش بھی کچا ہے اور دوسرے کمرے میں تو روڑی بھی ایک طرف پڑی ہے، قبر کھودنے میں آسانی رہے گی، مگر اس کے لیے بیلچے وغیرہ تو لانے پڑیں گے۔ محسن اپنے کام میں مصروف رہا۔ اتنے پرسکون لہجے اور انداز بے نیازی کے ساتھ گفتگو کرنے کا مقصد ڈی سلوا کو دہشت زدہ کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ بات کی بات ہے، میں نے باہر کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ لاش کا کیا ہے؟ کسی گٹر یا کنویں میں بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ پاگل ہوا ہے؟ محسن بولا۔ لاش بو دینے لگے گی تو پولیس والے گدھ کی طرح آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ بس کپڑے اتار لیں گے یا زیادہ سے زیادہ سر کاٹ کے کہیں اور گاڑ دیں گے۔ پولیس کا باپ بھی شناخت نہیں کر سکتا۔ تم دونوں مجھے ختم کر کے تم نہیں بچ سکو گے، ڈی سلوا دہشت سے چلایا۔ تمہیں بھی پھانسی ہوگی۔ میں ہنسا اور باہر نکل گیا۔ چابیاں ابھی تک ڈی سلوا کی گاڑی میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بیک کیا اور اسی راستے پر چل پڑا جس راستے سے ہم یہاں پہنچے تھے۔ میں نے ہر موڑ کی نشانی کو ذہن میں رکھا تاکہ واپسی آسان ہو اور میرے بھٹکنے کے امکانات نہ رہیں۔ گاڑی بہت شاندار تھی اور اشارے پر یوں چلتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ اڑ رہی ہے۔ میں نے شیشے چڑھا کر اس کا ایئر کنڈیشنر آن کر دیا۔ مجھے اب شہر کے دوسرے کنارے تک جانا تھا۔ 45 منٹ کے اس راستے کو طے کرتے ہوئے میں نے کار کے ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے ریڈیو کو آن کیا اور کہیں سے موسیقی کا کوئی پروگرام سننے کی کوشش کی، مگر لاہور سے پنجابی فلموں کے بے سروپا اشتہاری پروگرام نشر ہو رہے تھے۔ جالندھر، امرتسر سے عورتوں کے پروگرام میں بے مقصد زنانہ گفتگو چل رہی تھی اور جموں سری نگر سے دیہاتی بھائیوں کو مفید مشورے دیے جا رہے تھے۔ باقی اسٹیشن چلتی ہوئی کار کے شور میں صاف سنائی ہی نہ دیتے تھے۔ 11:30 بجے میں نے راوی کا پل عبور کیا اور MWD انجینئرنگ کمپلیکس پہنچنے تک لاہور سے ایک غزل سننے میں کامیاب ہو گیا۔ میری توقع کے عین مطابق چوکیدار نے گاڑی کو دور سے دیکھا اور یہ غور کیے بغیر کہ اس میں کون بیٹھا ہے گیٹ پورا کھول دیا۔ گاڑی زن سے گزر گئی اور کسی کو میری ایک جھلک بھی نظر نہ آئی۔ میں نے گاڑی کو آفس کے بالکل سامنے روکا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ڈی سلوا مالک نہیں تھا مگر اس کا رتبہ مالکوں سے کم بھی نہیں تھا۔ کس کی مجال تھی کہ گاڑی کو وہاں پارک نہ ہونے دیتا؟ میں کار کے اندر بیٹھا مناسب موقع کا انتظار کرتا رہا۔ پھر میں نے چودھری دلاور کے سیکرٹری کو اس کے کمرے سے نکل کر اور ورکشاپ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے ڈی سلوا کی گاڑی کو پہچان کر ادھر ادھر دیکھا، تھوڑا سا حیران ہوا مگر میرے قریب نہیں آیا۔ برآمدہ خالی پا کے میں دوسرے دروازے سے نکلا اور پلک جھپکتے میں اندر جا پہنچا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر دلاور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ خوف سے منجمد بیٹھا ہوا مجھے دیکھتا رہا۔ جب اسے یقین آ گیا کہ میرا ارادہ اس کو فوراً گولی مار کے فرار ہو جانے کا نہیں ہے تو اس نے سخت جدوجہد کے بعد خود کو سنبھال لیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے اپنے سکندر صاحب؟ وہ بیٹھی ہوئی آواز میں بولا۔ کوئی خطا ہو گئی ہے ہم سے جناب عالی؟ ایسے گولہ بارود لے کر حملہ کیا ہے آپ نے جیسے خدا نہ خواستہ ہم آپ کے دشمن ہیں۔ جان چاہیے تو ویسے ہی حاضر ہے۔ تمہاری جان میرے کس کام کی؟ میں نے کہا۔ لیکن سیٹھ دلاور، ڈرامہ ابھی کہاں شروع ہوا ہے، یہ تو پہلا سین ہے۔ اصل ڈرامہ دیکھنے کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے ریوالور سے اس کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں سمجھا نہیں جناب عالی۔ اچھا تو میں تم کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا۔ ایسے مناظر تم نے فلموں میں بھی دیکھے ہی ہوں گے۔ میں صرف 10 تک گنوں گا، اتنی دیر میں تم کو دروازے تک پہنچنا ہے۔ قتل میرے پروگرام میں شامل نہیں ہے، لیکن تم خودکشی کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ کسی کو آواز دے کر دیکھو یا مقابلہ کرو، تمہارے قتل کا الزام ڈی سلوا پر آئے گا۔ کیسے اور کیوں تو جناب عالی یہ بھی آپ باہر نکلتے ہی سمجھ جائیں گے۔ 1 2 3 4۔ شاید میرے ارادے کی مضبوطی کا اندازہ اس نے میرے لہجے سے لگا لیا تھا کہ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور ابھی میں نے 9 تک ہی گنا تھا کہ دروازے تک جا پہنچا۔ خود میں بھی جوا کھیل رہا تھا اور ہر لمحہ مجھے کسی کے آ جانے کا خطرہ لاحق تھا۔ حل میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، اگر کوئی آ جاتا تو منظر بالکل بدل جاتا، ریوالور غائب ہو جاتا اور میرے ہاتھ میں میرے وصیت نامے کی نقل آ جاتی۔ سننے والا یہی سنتا کہ میں چودھری دلاور کو یہ نقل دینے کی بات کر رہا ہوں اور چودھری دلاور کے لیے ثابت کرنا ناممکن ہو جاتا کہ میں اس کو زبردستی اغوا کر کے لے جا رہا ہوں۔ میں اس کو کیوں اغوا کر کے لے جاؤں گا اور کیسے؟ دن دہاڑے فیکٹری میں سے فیکٹری کے مالک کو اٹھا کر لے جانا کوئی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے؟ ان چند منٹ کے وقفے میں کوئی بھی حائل نہیں ہوا۔ خطرے کی آخری سرحد برآمدہ تھا جہاں کوئی بھی مجھے دیکھ لیتا تو گڑبڑ ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے صرف ایک آدمی کو فائل لے کر مخالف سمت میں جاتے دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا
کسی نے بھی پہلے چودھری دلاور کو اور پھر مجھے گاڑی میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ گاڑی سٹارٹ کرو، میں نے دروازہ بند کر کے حکم دیا، اور اطمینان سے گیٹ کی طرف چلو۔ ایک بات کو ذہن میں رکھنا کہ گیٹ پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں خود بھی گاڑی چلانا جانتا ہوں۔ تمہیں شوٹ کر کے بھی میں گاڑی نکال لے جاؤں گا، لیکن دیکھنے والے دیکھیں گے کہ تمہیں ڈی سلوا لے گیا ہے۔ آپ بڑے بھولے ہیں اپنے سکندر صاحب، اس نے کہا۔ کسی کے کچھ بھی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈی سلوا اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوگا اور اس کے گواہ موجود ہوں گے۔ عجیب بات ہے دلاور، میں نے کہا، کہ آج ڈی سلوا آفس پہنچا ہی نہیں، حالانکہ وہ گھر سے آفس جانے کے لیے نکلا ہی نہیں تھا۔ اگر وقت ہوتا تو آپ کو موقع پا کر اطلاع کرتا اور آپ ٹیلی فون کر کے تصدیق کر لیتے، لیکن اس وقت گاڑی چلائیے جناب عالی۔ چودھری دلاور کو یقین آ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور اس کے خلاف سازش کا یہ جال بہت بڑا ہے۔ اس نے گاڑی کا رخ دروازے کی طرف موڑا۔ میں بالکل تیار تھا کہ وہ ذرا بھی غلط حرکت کرے تو گولی کی بجائے ریوالور کا دستہ مار کے کام چلاؤں۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور چودھری دلاور کو گاڑی چلاتے دیکھ کر سلوٹ بھی کیا۔ سبز رنگ کے شیشوں میں سے اس نے دلاور کی ہلکی سی جھلک بھی دیکھی ہوگی۔ میں دوسری طرف بیٹھا تھا اور ایک سیکنڈ کے لیے میں نے اپنا چہرہ بھی مخالف سمت میں کر لیا تھا۔ گاڑی پھاٹک میں سے گزر گئی تو میں نے دلاور سے کہا، اس وقت تم نے عقل مندی سے کام لے کر اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ ہم عقل مند ہوتے نا جی سکندر صاحب، اس نے تلخی سے کہا، تو اس وقت تک سمجھ گئے ہوتے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، میں نے کہا۔ معاملات کو سمجھنے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ مثلاً اب مجھے دیکھیے، اتنا عرصہ ہو گیا ولایت سے آئے ہوئے، میں بھی بہت سی باتوں کو اور بہت سے انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ مثلاً میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میر شرافت علی کو کس نے قتل کیا۔ وزیر خان کے قاتلوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں، بس میں کسی کو عدالت میں نہیں لے جا سکتا۔ میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ جس شخص نے آپ کے ایک بزنس پارٹنر کی حیثیت سے سال گزشتہ کا منافع 3.5 لاکھ روپے وصول کیا تھا، وہ سرکاری ہسپتال سے ملنے والی مفت دوا پی کے کیوں مرا؟ وہ تمہارا پارٹنر تھا، اس نے تمہیں اس قابل کیوں نہیں سمجھا؟ تم بھی تو اس کی ایک ہی اولاد تھے۔ دلاور نے میری بات کاٹ دی۔ اس نے تمہیں قابل اعتماد کیوں نہیں سمجھا؟ قابل اعتماد، یہ لفظ ایک تمانچے کی طرح تھا جو میرے منہ پر پڑا۔ اس تمانچے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ عدم اعتماد کی بات نہیں تھی، خوف تھا یا اندیشہ تھا جس نے وزیر خان کو مروب رکھا۔ خوف کس کا تھا اور اندیشہ کس سے تھا؟ اور اس کے لب کھولنے سے خطرہ میری زندگی کو لاحق ہوتا تھا یا اس کی اپنی زندگی کو؟ یہ اور ایسے ان گنت سوالوں کا جواب بھی مدعائے زندگی تھا، اور میری ساری جدوجہد اس کے لیے وقف تھی۔ وقت نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے سیٹھ دلاور، میں نے کہا۔ وقت تمہیں بھی بہت کچھ بتا دے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وقت سے لڑنے کا حوصلہ کس میں زیادہ ہے۔ اس کے تمام ہونے سے پہلے تمہیں بھی بہت سے ایسے تجربات سے گزرنا ہوگا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے۔ گاڑی کو ماڈل ٹاؤن کی طرف جانے دو، ان راستوں سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ ماڈل ٹاؤن پہنچنے کے بعد میں نے دلاور کی رہنمائی کی۔ اتنی دیر میں دلاور نے بھی صورت حالات کو سمجھ لیا تھا۔ اس کا خوفزدہ ہونا ایک قدرتی امر تھا، لیکن وہ بہت اچھا اداکار تھا۔ اس کے نمونے میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ایک رات وہ سایہ بن کر مجھ سے ہم کلام ہوا تھا۔ دوسری بار میں نے اس کی آواز فرشتہ اجل کی طرح ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر سے سنی تھی، لیکن کسی بھی موقع پر وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ قصر جمشید کے سامنے پہنچ کر میں نے اسے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ یہ ویران حویلی ایک ایسے شخص کی ہے جو مجھ سے اپنی موت کے 40 سال بعد ملا، میں نے کہا۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی تھا۔ یہ قصے کہانیاں مجھے سنانے کا کیا مقصد ہے اپنے سکندر صاحب؟ وہ بولا۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ہر شخص کا ایک ہمزاد بھی ہوتا ہے، میں نے کہا، اور اسے قابو بھی کیا جا سکتا ہے۔ روحوں کے وجود سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ 40 سال بعد اگر نواب خسرو جمشید کی روح کو دنیاوی معاملات میں دخل دینا ہی تھا تو اس نے اپنے ہمزاد کو بلا وجہ کیوں زحمت دی؟ کیا ہمزاد کی کوئی اپنی روح بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا مارا۔ تم تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں فارسی بول رہا ہوں، حالانکہ جو بات ہے وہ تم سمجھ گئے ہو۔ وہ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا، چنانچہ میرے اچانک وار سے وہ خود کو بچانے کی کوشش بھی نہ کر سکا اور وہیں سیٹ پر لڑک گیا۔ اس کی جگہ ڈرائیونگ سنبھال کے میں گاڑی کو پھر وہیں لے گیا جہاں محسن میرے انتظار میں اور اپنے کام سے تقریباً فارغ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر نئے شکار کو دوسرے کمرے میں منتقل کیا اور بے وسط و پا کر کے ڈال دیا۔ محسن نے کمال مہارت کا ثبوت دیا تھا۔
इस दूसरे रेडियो ट्रांसमीटर में भी फ्यूज का निजाम तकरीबन वैसा ही था जैसा पहली बार मुझे खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फर्क सिर्फ ये था कि पीछे वाले खाने में सेल ऊपर थे और नीचे डोर लॉक की चाबी इस्तेमाल नहीं की गई थी। तकरीबन 2 इंच लंबा लोहे का टुकड़ा था जिसके आखिरी किनारे से दोनों तरफ बाल जैसे बारीक तार बंधे हुए थे और ये तार भी बॉडी के अंदर गायब हो जाते थे। मोहसिन ने मछली पकड़ने की डोर का एक सिरा पूरी एहतियात से मजबूती के साथ लोहे के टुकड़े के साथ बांध दिया था। सिर्फ एक झटका देने से वो टुकड़ा सेलों के साथ बाहर आ गिरता और दोनों किनारों से मुंसलिक बारीक तारों के टूटते ही बम फट जाता। रेडियो ट्रांसमीटर का पिछला हिस्सा मोहसिन ने खुला छोड़ दिया था और 2 किनारों में लगे हुए 8 नए सेल साफ नजर आते थे। डोर का दूसरा किनारा ऐसे ही झूल रहा था, लेकिन मोहसिन ने एक पुरानी वजह की एक घड़ी अपने सूटकेस में से बरामद की। इसने डोर को टाइम पीस के पीछे वाले हिस्से में एक चाबी से लपेट कर दिखाया। इस वक्त 1:30 बजा है। मोहसिन ने गोल टेबल क्लॉक का रुख मेरी तरफ किया। घड़ी चल रही थी और खाली कमरे में इसकी टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। इसमें अलार्म भरने के लिए इस दूसरी चाबी को दाएं से बाएं घुमाना पड़ता है। यूं इसने मुझसे ज्यादा डिसिल्वा की मालूमात के लिए अमले मुजाहिरा किया। अब फर्ज कीजिए आप 2 बजे का अलार्म सेट करके रुखसत हो जाते हैं और डोर को इस चाबी से बांधकर घड़ी को इतने फासले पर रख देते हैं कि डोर कसी रहे तो ठीक 2 बजे क्या होगा? अलार्म बजने लगेगा और चाबी मुखालिफ सिमत में घूमेगी, यानी बाएं से दाएं। मैंने कहा राइट, और जब चाबी घूमेगी तो डोर इस पर लपेटने लगेगी। अलार्म के स्प्रिंग की कुव्वत हासी होती है और डोर को एक हल्के से झटके की जरूरत है। 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बार चाबी के गिर्द लपेटने से डोर का तना बढ़ जाएगा। रेडियो ट्रांसमीटर छत के साथ मजबूती से बंधा हुआ है और डोर इसे नहीं खींच सकती। डोर टूट भी नहीं सकती, लेकिन लोहे के टुकड़े को खींच सकती है। सारे सेल एक साथ फर्श पर गिरेंगे और इसके साथ ही लोहे के टुकड़े का तारों से रिश्ता टूट जाएगा। फिर धमाका। इसने अपने सीने पर उंगली से सलेब का निशान बनाया। जाते वक्त हम इस घड़ी को रोशनदान में रख जाएंगे। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मिस्टर डिसिल्वा अपना वसीयतनामा पढ़ लें, मैंने कहा, और जेब से अपने वसीयतनामे की एक नकल बरामद की जो मैंने राबिया से हासिल की थी। यह नकल मैंने डिसिल्वा के सामने रख दी, जिसकी हालत इस शख्स से मुख्तलिफ ना थी जो देख रहा हो कि इसे फांसी देने के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। ये तो तुम्हारा वसीयतनामा, वो सर्द आवाज में बोला। कमाल है, मैंने हंसकर कहा। मिस्टर डिसिल्वा, वसीयतनामा हमेशा मरने वाले छोड़ते हैं। बफजले खुदा मैं सही सालिम और तंदुरुस्त हूँ। ना मेरे मरने की उम्र है और ना मेरा खुदकुशी का इरादा है। खौफ ने तुम्हारी अकल खप्त कर दी है। एक बार फिर गौर से पढ़ो। डिसिल्वा की अकल वाकई खप्त हो चुकी थी, वरना वो दोबारा वसीयतनामे को ना देखता। इसमें 7 वर्षा के अलावा भी बहुत से नाम थे, मगर डिसिल्वा का नाम कहीं ना था। मैंने वो नकल उठा ली और फिर अपनी जेब में रख ली। अब हम चलते हैं, मैंने कहा। किसी बात की फिक्र नहीं, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया। तुम ना होगे तो कोई तुमसा होगा। वक्त बहुत कम है, खुदा से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगो, मोहसिन ने कहा, ताकि तुम सुकून से मर सको। इसके बाद मोहसिन ने मेरे कंधे पर चढ़कर रेडियो ट्रांसमीटर रोशनदान में रखा, लेकिन डिसिल्वा को बताए बगैर अलार्म का वक्त 2 बजे से बढ़ा के रात के 8 बजे का कर दिया। डिसिल्वा पागल हो गया था। वो गालियां बकता हुआ और चीखता चिल्लाता दोनों बंधे हुए पैरों पर एक साथ उछलता हुआ हमारी तरफ आया। मोहसिन इसे देख रहा था और जब वो करीब पहुंचा तो अपनी टांग पीछे घुमाई। मोहसिन के जूते की एड़ी डिसिल्वा के मुंह पर लगी और वो बुलबुला के फर्श पर गिर गया। मोहसिन घड़ी रख के नीचे कूद गया। 2-4 बातें अच्छी तरह समझ लो, मैंने अपने कंधों से गर्द साफ करते हुए कहा। एक तो ये कि दूर तक तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि तुम खुद अपने पैर नहीं खोल सकते। खिड़कियों में सुलाखें हैं और वो बाहर से बंद हैं। बिलफर्ज महाल तुम आजाद हो गए तब भी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते और ना तुम्हारा हाथ छत तक पहुँच सकता है। इस कमरे की सपाट दीवारें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कमरे में एक कंकड़ तक नहीं है कि तुम घड़ी को या रेडियो ट्रांसमीटर को तबाह कर सको। घड़ी तुम्हारे हाथ पर है। हमने अलार्म का वक्त आधा घंटा आगे बढ़ा दिया है। ये फैसला तुम खुद कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बाकी है और ये वक्त तुम्हें कैसे गुजारना है। इसे वहीं पड़ा छोड़कर हम बाहर आ गए। मोहसिन के पास अब सिर्फ एक रेडियो ट्रांसमीटर था जिसमें कोई बम नहीं था। बाहर आते ही मोहसिन ने इसको ऑन किया और डिसिल्वा की आवाज साफ सुनी। हिम्मत से काम लो मिस्टर डिसिल्वा, मैंने ट्रांसमीटर को दबाकर कहा। तुम तो बहुत बहादुर बनते थे। मौत को सामने देखकर तुम्हारी हालत हो तुम्हारे लिए बाइसे शर्म होनी चाहिए। मुझे यकीन था कि कमरे में छत से लटके हुए रेडियो ने हमारी आवाज डिसिल्वा के कानों तक पहुंचा दी होगी। तुम्हारे लिए एक आखिरी इत्तला,
محسن نے کہا، آج کا دن تم نے کہاں اور کیسے گزارا اس کے معتبر گواہ موجود ہیں، اس لیے تمہاری موت کا الزام ہم پر نہیں آئے گا۔ آج تم نے ایک بہت ہی غلط کام کیا تھا۔ میں نے کہا، تم اپنی گاڑی میں فیکٹری گئے اور فیکٹری کے مالک کو اٹھا لائے۔ بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں اور مجھے یقین ہے کل تک تمہارے خلاف رپورٹ بھی لکھوا دی جائے گی۔ افسوس یہ ہے کہ پہلے تو تم ملو گے نہیں، اور ملو گے تو اس حال میں کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ اگر MWD کمپلیکس کا مالک بھی نہ ملا تو پولیس کے لیے بڑی پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ وہ ذرا آسان پسند لوگ ہیں اور بلا وجہ معاملے کو طول نہیں دیتے۔ وہ فرض کر لیں گے کہ تم سیٹھ دلاور کو لے گئے تھے اور ذاتی عداوت کی بنا پر تم نے اسے کہیں لے جا کر قتل کر دیا۔ پولیس کے پاس ایک کیس رہ جائے گا کہ تمہیں کس نے مارا، تو یہ معاملہ بھی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک، ڈی سلوا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے مت مارو، میں اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ تم کسی عدالت میں مجرموں کے کٹہرے میں تو نہیں کھڑے ہو ڈی سلوا، میں نے ہنس کر کہا۔ کیا فائدہ اس اعتراف کا جس کی قانونی اہمیت کچھ نہیں؟ اس وقت تو تم صرف خدا سے معافی مانگ سکتے ہو، کیونکہ دنیا کے قانون کو تم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لو کہ قدرت کا نظام انصاف کیا ہے۔ تم مجھے حق وراثت سے محروم کرنا چاہتے تھے تاکہ سیٹھ دلاور پورے کاروبار کا مالک بن جائے، لیکن اب صرف میں اس کاروبار کا مالک رہ گیا ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، ڈی سلوا بلبلایا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مسٹر ڈی سلوا، ساتھ دینا کیسا؟ تم ایک تنخواہ دار ملازم تھے۔ میں نے کہا، تمہاری جگہ تم سے زیادہ قابل، فرض شناس اور وفادار مینیجر مل جائے گا۔ بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ جتنی تنخواہ تم لیتے ہو اس سے آدھی بھی نہیں دینی پڑے گی۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں، تمہارے پاس پورا آدھا گھنٹہ ہے۔ گڈ لک اینڈ گڈ بائے۔ محسن نے کار سٹارٹ کی تو میں نے ریڈیو ٹرانسمیٹر کا تار کھڑکی سے نکال کر بونٹ پر لگے ہوئے ایریل سے باندھ دیا، کیونکہ اندر شور کے باعث ڈی سلوا کے چیخنے چلانے، منت سماجت کرنے اور مدد کے لیے دیوانہ وار پکارنے کی آوازیں صاف سنائی نہیں دیتی تھیں۔ ہم نے 20 منٹ میں آس پاس کی کچی پکی سڑکوں پر 100 گز دور جا کے بھی دیکھا۔ مواصلاتی رابطہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ ڈی سلوا نے یقیناً گاڑی کے روانہ ہونے کی آواز سن لی تھی اور یہ سمجھ گیا تھا کہ ہم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اب وہ رو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے خیال کے مطابق 10 منٹ میں اس کا کام تمام ہونے والا تھا۔ یار محسن، میں نے تشویش سے کہا، کہیں یہ 2:30 بجے سے پہلے ہی نہ مر جائے۔ اگر مر جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ محسن بولا، قتل کا کیس ہی نہیں بنے گا، یہ ریڈیو ٹرانسمیٹر پھر کبھی کام آئے گا۔ کچھ دیر بعد لوٹ کر جائیں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن وہ جو دوسرے کمرے میں بڑا شکاری قید ہے وہ زیادہ سے زیادہ فرش پر لوٹ سکتا ہے۔ میں نے کہا، یا ڈی سلوا کے چیخنے چلانے کی آواز سن سکتا ہے، مگر وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا تو ڈی سلوا کیا مدد کرے گا؟ چل کہیں کھانا کھا کے آتے ہیں۔ کیوں نہ ہم گھر جا کے کھانا کھائیں؟ میں نے تجویز پیش کی۔ بیگم رضوی سیدھی سادی عورت ہیں، ان کو یقین دلایا جا سکتا ہے کہ ہم 2 گھنٹے سے اپنے کوارٹر میں ہی تھے۔ کھانے کے بعد کیلولا کریں گے اور انکل رضوی کے آ جانے کے بعد اطمینان سے فلم دیکھنے کے بہانے گھر سے نکلیں گے۔ اور یہ گاڑی، ابھی تو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ محسن بولا، اس کو گھر سے دور باغ جناح میں پارک کر دیں گے۔ میں نے کہا، 10 منٹ کا راستہ پیدل طے کر لیں گے۔ بیگم رضوی ہمیں دیکھ کر ہنسی حیران ہوئی۔ انہوں نے بہت آسانی سے یقین کر لیا کہ ہم سوئے پڑے تھے، اس لیے ٹھیک کھانے کے وقت نہیں پہنچ سکے۔ خانسامہ کو ایمرجنسی میں طلب کر کے 2 افراد کا کھانا حاضر کرنے کا حکم دیا گیا اور کھانا آنے تک ہم نے بیگم رضوی کو اپنی باتوں سے خوب ہنسایا۔ شوہر کی مستقل مصروفیت کی وجہ سے وہ زیادہ وقت گھر میں تنہا گزارتی تھیں اور انہیں کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کے علاوہ رضوی صاحب سنجیدہ مزاج تھے۔ بیگم رضوی کو اس بات کا ملال تھا کہ ہم نے الگ مکان لے کر رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر رابعہ بھی ہمارے ساتھ چلی گئی تو انہیں گھر سونا سونا لگے گا۔ پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ رابعہ سے شادی کر لو اور اسی گھر میں رہو۔ میں نے اٹھتے اٹھتے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اس وقت تو نیند آ رہی ہے اور رابعہ بھی نہیں ہے۔ شام کو چٹ منگنی، پٹ بیاہ اور فٹافٹ ایک کے بعد ایک۔ میں نے چٹکی بجا کے کہا، خدا نے چاہا تو یہ گھر مہاجر کیمپ بن جائے گا۔ میں نے ان کو ہنستا چھوڑا اور ہم دونوں اپنے کمرے میں آ کے پڑ گئے۔